یہی امتوں کی بقا کا راز ہے. مبشر ہیں انبیاء تاکہ امتوں کو مایوس نہ ہونے دے، اور منذر ہیں انبیاء تاکہ امتوں کو خطروں سے آگاہ کریں. جو خطرے امتوں کو درپیش ہیں ان خطروں سے آگاہ کرنے کو انذار کہتے ہیں، ڈرانے کو انذار نہیں کہتے. ڈرانے کے لیے عربی زبان میں اور لفظ استعمال ہوتا ہے. انذار خطروں سے آگاہ کرنا، قوموں کو جو خطرے درپیش ہیں وہ اپنی قوم کو بتانا کہ اس وقت تیری کمینگاہ میں کیا بیٹھا ہوا ہے، تیرا دشمن کون ہے، اس کی دشمنی کیا ہے، اس کی چالیں کیا ہیں، اس کے حربے کیا ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امت ایک تھی، انسان ایک امت تھے، اس کے اندر اختلاف پیدا ہوا، گروہ بن گئے، قومیں بن گئے، قبائل بن گئے. ان قبائل میں رنگ و نسل کا تفاوت اور فرق آ گیا، ان کے اندر بہت ساری چیزیں مختلف ہو گئی، پیشوں کے لحاظ سے یہ قومیتیں بن بیٹھے. یعنی جس نے جو کام شروع کیا وہی اس کی قوم بن گئی. انسان تھے، ایک ہی باپ کی اولاد، ایک باپ تھا جس کے 10 بیٹے تھے. ایک نے بال کاٹنے شروع کیے، دوسرے نے جوتا بنانا شروع کیا، تیسرے نے کپڑا بننا شروع کیا، چوتھے نے سبزی اگانا شروع کی، 5ویں نے پڑھانا شروع کیا، 6ٹھے نے بھینسیں رکھ لی، 7ویں نے کچھ اور کام کیا. یہ 10 کے 10 بھائی کیا بن گئے؟ 10 قومیں. بال کاٹنے والا نائی ہو گیا، ہے ایک ہی باپ کی اولاد. جوتے بنانے والا موچی ہو گیا، وہ تیسرا درزی ہو گیا. آخر درزی تو قوم نہیں ہے، چونکہ دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یہ پیشے ہیں، لیکن انسانوں نے ان کو قومیں بنا دیا. اس طرح سے آپس میں متفرق ہو گئے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری وجوہات ان میں باعث بنی جن کی وجہ سے یہ تقسیم اندر تقسیم ہوتے گئے. ذات پاتیں، ان کے اندر ذاتیں آ گئیں، نسلیں آ گئیں، ایک دوسرے کے اوپر برتری کا احساس جتلانے لگے. اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا. یہ فرشتوں کو ڈیوٹی دے دی ہوتی، یعنی فرشتوں کو بعنوان گلابان چرواہے کے طور پر کہہ دیتے فرشتوں کو، چونکہ فرشتوں کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے. فرشتے آتے انسانوں کو اس پراکندگی سے نکالنے کے لیے، لیکن یہ کام فرشتے سے ہو نہیں سکتا. خداوند نے فرمایا کہ ہم نے اگر انسانیت کی ہدایت کے لیے فرشتہ بنانا ہوتا، فرشتہ بھیجنا ہوتا، پہلے اس کو مرد بناتے ہیں، پہلے اسے انسان بناتے، مرد بناتے، پھر انسانیت کے لیے بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو ایک نقطہ اتحاد پر فرشتہ نہیں جمع کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ تکویناً اتحاد جہان کا معیار نہیں ہے، نقطہ اتحاد نہیں ہے، نقطہ وحدت نہیں ہے، نقطہ اتفاق نہیں ہے. یعنی عالم تکوین، عالم ہستی، جہان غیب اور جہان شہادت فرشتے کی وجہ سے باقی نہیں ہے، بلکہ حجت خدا کی وجہ سے باقی ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ انسانوں کے اندر جب پراکندگی آئی، انتشار آیا، یہ ان کی ہلاکت کا باعث ہے. پہلے ہی کثرت ہو، اس کثرت میں افتراق بھی آ جائے، اس کثرت کے اندر دشمنی بھی آ جائے، وہ کثرت ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جائے، یہ کثرت بہت جلدی تباہ ہو جائے گی. آپ انسانی جسم کو مثال لے لیں، توجہ فرمائیے، اس مثال پہ ذرا غور فرمائیے. انسانی جسم ابھی ہمیں بظاہر ایک نظر آتا ہے، لیکن ایک نہیں. غور سے دیکھیں تو ایک نہیں ہے، بظاہر بھی ایک نہیں. اعضاء ہیں مختلف، ان اعضاء کو بھی ذرا غور سے دیکھیں تو اعضاء کے اندر بھی کثرت ہی کثرت ہے. ہڈیاں ہیں اس کے اندر، رگیں ہیں اس کے اندر، گوشت ہے اس کے اندر. ان ہڈیوں، رگوں اور گوشت کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک نہیں ہے، اس کے بھی مختلف حصے ہیں، اس کے بھی سیلز ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان سیلز کو دیکھیں وہ بھی ایک نہیں ہے. اس کے اندر جینز ہیں مختلف، اربوں کروڑوں بلینز کے اعتبار سے انسان کے اندر کثرت ہے، اور وہ کثرت سمیٹی ہوئی ایک جگہ پر منسلک اور ایک جسم بنا ہوا ہے. یہ کثرت جب تک متحد نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی ہمارے وجود کے اندر بلین سیلز اور خلیے اور کئی بلین ملین بلینز کے لحاظ سے ہمارے بدن کے اندر موجود جنس، اگر ان میں اتحاد نہ ہو، وحدت نہ ہو، انسان کا جسہ نہیں بنتا، بدن نہیں بنتا. یہ وحدت جب تک وجود میں نہیں آتی انسان زندہ شمار نہیں ہوتا. کس کی وجہ سے یہ وحدت باقی ہے؟ آیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کی وحدت جسم کے رہین منت ہے؟ جسم کی وحدت روح کے رہین منت ہے. جب تک روح جسم کے ساتھ ہے یہ کثرت ساری کی ساری ایک جگہ رہتی ہے. جدھر وہ روح لے جاتی ہے یہ بلینز کا لشکر ادھر جاتا ہے.
یہ سارے خلیات ادھر جاتے ہیں، یہ سارے اعضاء و جوارے ادھر جاتے ہیں، یہ سارے خلیات اور سیلز ادھر جاتے ہیں جدھر روح کا ارادہ ہوتا ہے. لیکن جس دن نقطہ افتراق آتا ہے، روح چھوڑ جاتی ہے بدن کو، اس دن آپ دیکھیں یہ خلیات ایک دوسرے کو چھوڑنا شروع کر دیتے، یہ کثرت الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، افتراق اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو دفن کر دو. آپ کیوں دفن کر دو؟ چونکہ اس کے اندر روح موجود نہیں ہے. روح کے بغیر جسم کی کائنات باقی نہیں رہ سکتی. اگر قبر کھولنا حرام ہے، جب مومن کو دفن کر دو پھر اس کی قبر نہ کھولو. کیوں نہ کھولو؟ ایک راز یا ایک حکمت اس کے اندر یہ موجود ہے کہ قبر کھولو گے تو اس کے بدن کا جو حشر ہو رہا ہے اندر وہ تمہیں نظر آ جائے گا. اور یہ درست نہیں ہے کہ مومن کے بدن کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ قبر کے مرنے کے بعد بھی بدن سلامت رہے. کہتے ہیں پکا مومن وہ ہے، کہتے ہیں نا ابھی یہ معیارات بن گئے کہ جس کی قبر کو تو کفن بھی میلا نہ، یہ نہیں ہے ایمان کی علامت. چونکہ جسم مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو، جسم کو بلاخر پراکندہ ہونا ہے، جسم کو منتشر ہونا ہے. جسم مٹی ہے، اس کو مٹی میں ملنا ہے. آپ بڑے اتقیاء کی قبریں بھی کھول کے دیکھیں، ان کے اندر بھی ان کا جسم بھی ایسے ہی ہوگا جیسے دوسروں کا جسم ہے. چونکہ جسم انسان کی حقیقت نہیں ہے، روح انسان کی حقیقت ہے. روح ہے انسان، یہ جسم نہیں ہے حقیقت انسان. یہ روح کے بغیر جسم مٹی بن گیا. اس مٹی کو مٹی میں دفن کر دو، نبش نہیں کرنا، کھولنا نہیں قبر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منتشر ہو رہا ہے، اس کے اجزاء الگ الگ ہو رہے ہیں، خاک میں مل رہے ہیں. دیکھو گے آپ سب کے جسم خاک میں مل گیا. یہ اجزاء کیوں اب ایک نقطے پر نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان سب کو ایک نقطے پر رکھنے والی شے ان سے الگ ہو گئی ہے، اور وہ روح ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ امام اور حجت خدا اور نبی کا مقام امت کے اندر وہی ہے جو روح کا مقام بدن کے اندر ہے. بدن کی بقا روح کے رہین منت ہے، امت کی بقا امام کے رہین منت ہے، حجت خدا کے رہین منت ہے. لہذا پیغمبر اکرم نے مبعوث ہوتے ہی جہاں پر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، یعنی منشور پیغمبر اکرم بھی صرف ایک چیز تھی. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس نقطے کو بڑے خوبصورتی سے بیان کیا. البتہ امام سے پہلے بھی بعض علماء نے یہ جملہ بیان کیا ہے، لیکن امام نے بڑی خوبصورتی سے، امام راحل نے اس کو ذکر کیا. اور کیا فرمایا کہ مسلمانوں کی بقا دو چیزوں کے اندر ہے، ایک کلمہ توحید کے اندر اور ایک توحید کلمہ کے اندر. کلمہ توحید کے اندر اور توحید کلمہ کے اندر. کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یہ راز بقاء مسلمین ہے، لا الہ الا اللہ. اور جب سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے اس کا ایک نتیجہ ہوگا. وہ کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ جو بھی کلمہ توحید کہہ دے گا ان کا کلمہ ایک ہو جائے گا، ان کے کلمے میں بھی توحید آ جائے گی. کلمہ سے مراد یعنی ان کی بات ایک ہو جائے گی، ان کا موقف ایک ہو جائے گا، ان کا راستہ ایک ہو جائے گا، ان کا منفعت ایک ہو جائے گی، ان کا نقصان ایک ہو جائے گا، ان کا سب کچھ ایک ہو جائے گا. جن کا خدا ایک ہو گیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ توحید، توحید کلمہ کا باعث بنتا ہے. توحید کلمہ یعنی مسلمان ایک بات کریں، ایک سوچ سوچیں، چونکہ ان کی منفعت ایک ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے. تمہاری منفعت بھی ایک ہے، تمہارا نقصان بھی ایک ہے، تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا قرآن بھی ایک ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا دشمن بھی ایک ہے. یہ سب کچھ وحدت کی وجہ سے ہوگا، اتحاد کی وجہ سے ہوگا. اور اتحاد کسی محور کا محتاج ہے، اور بہترین محور اتحاد کے لیے ذات گرامی پیغمبر اکرم، تعلیمات پیغمبر اکرم، کتاب نورانی پیغمبر اکرم و سیرت نورانی پیغمبر اکرم ہے کہ جس نے دو عالم کو متحد کیا ہوا ہے. آیا وہ نبی جو دو عالم کو متحد کیا ہوا ہے وہ دو فرقوں کو متحد نہیں کر سکتا؟ اوس و خزرج کو جس نے متحد کر دیا، مہاجر و انصار کو جس نے متحد کر دیا، آیا شیعہ اور سنی متحد نہیں ہو سکتے اس نبی کے گرد؟ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن نے کہا اے نبی ان لوگوں کو بھی آپ متحد کریں حتیٰ جو آپ کو رسول بھی نہیں مانتے.
ان لوگوں کو بھی اتحاد کی دعوت دو جو آپ کی کتاب کو، قرآن کو آسمانی کتاب بھی نہیں مانتے، ان کو بھی آپ اتحاد کی دعوت دو۔ قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، یہود و نصارہ جو رسول اللہ کو رسول بھی نہیں مانتے، یہود و نصارہ جو قرآن کو آسمانی کتاب بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم نے ان کو بھی دعوت دی بے حکم خدا، اور جا کر انہیں کہا کہ تعالو اے یہود و نصارہ، ہم میں بہت اختلاف ہے لیکن ہم میں اتفاق بھی ہے۔ کس میں اتفاق ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ تم بھی خدا پرست ہو، ہم بھی خدا پرست ہیں، ان لا نعبد الا ایہ، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہم میں اشتراک ہے، اس ایک کلمہ سوا، اس مساوی اور مشترک کلمے میں ہم مل بیٹھے آپس میں۔ وہ مذاہب جن میں فقط خدا پرستی کا اشتراک ہے، قرآن کہہ رہے ہے کہ ان کو بھی دعوت اتحاد دو جا کر، لیکن جن کا رسول بھی ایک ہے، جن کا قرآن بھی ایک ہے، جن کی قیامت بھی ایک ہے، جن کی ہر چیز قبلہ و کعبہ ایک ہے، کیا وہ نہیں متحد ہو سکتے ایک نقطے پر؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے بقا کی؟ لہذا پیغمبر اکرم سے تمسک، پیغمبر اکرم کی نبوت کا اقرار اور پیغمبر اکرم کی رسالت کی اتباع اور محبت پیغمبر اکرم کی، وہ اقتضا کرتی ہے کہ وہ جو راز بعثت ہے جو قرآن نے ذکر کیا، یعنی وحدت بین بشریت و انسانیت، کم از کم اس کو ہم محدود دائرے میں اگر لے آئیں، وہ وحدت بین مسلمین ہے۔